بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال عام سوال ہے جو ہر ایک کو ہی پریشان کرتا ہے، اور اس پریشانی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے، امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ کی تو پہلی ہوگی اور امام کی کون سی ہے؟ اسی طرح التحیات میں امام بیٹھا ہے، آپ جب اٹھ کے اپنی نماز پڑھیں گے تو آپ کی تو پہلی ہوگی، تو کیا دعائے استفتاح پڑھنی ہے یا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے؟ یا اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے میں تو جی تیسری رکعت میں آیا، تب تیسری رکعت میں میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ سمجھیے، سنت یہ ہے کہ آپ جب نماز امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو آپ کو دعائے استفتاح پڑھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد امام قرات کرے گا، اگر جہری نماز ہے تو آپ اس کو غور سے سنیں گے، اگر سری نماز ہے آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بھی کوئی سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ شامل ہی ہوئے ہیں تیسری رکعت میں تو وہاں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ چونکہ میری تو پہلی ہے اور امام کی تو تیسری ہے، اب میں کیا کروں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اتباع کرو۔ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کی اتباع کرو، امام کیسے پڑھ رہا ہے۔ وہاں پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، جی پہلی دو رکعتوں میں تو سورتیں پڑھنی چاہیے، تو دوسری دو رکعتوں میں تو سورتیں پڑھنی نہیں، امام کی تو وہ تیسری ہے لیکن میری تو پہلی ہے نا، میں پھر سورت پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ اس کا بھی حل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے، آپ صرف پہلی دو رکعتوں میں ہی فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملا سکتے، آپ دوسری دو رکعتوں میں بھی سورت ملا سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحابی کہتے ہیں ہم اندازہ لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول پہلی دو رکعتوں میں ظہر میں کتنا پڑھتے قرآن اور دوسری دو رکعتوں میں کتنا پڑھتے؟ پہلی دو رکعتوں میں اتنا پڑھتے اور دوسری دو رکعتوں میں اتنا پڑھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چاروں رکعتوں میں قرآن کی 7 آیتیں اور سورتیں ملاتے تھے، یہ بھی ثابت ہے، اور آپ صرف پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی کوئی سورت ملا سکتے ہیں اور باقی دو میں نہ ملائیں۔ تو اگر آپ چاروں والی روایت کو سامنے رکھتے ہیں، ملا سکتے ہیں، تو اشکال ختم ہو جائے گا، آپ اس وقت بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب نماز میں شامل ہونا ہے تو کیا کریں؟ آپ اگر جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں آپ کو نماز میں شریک ہونا ہوگا۔ جب امام کی اقتداء سے آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ کی پہلی ہے تو آپ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس ترتیب سے 2 رکعتیں نماز ہے صبح کی، اگر 4 رکعتی نماز ہے ظہر عصر عشاء کی، یا 3 رکعتی نماز ہے جیسے مغرب کی، تو آپ گویا کہ اپنی اب دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جماعت میں ملنے کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا کریں گے، اور آپ نے نماز تو پوری ہی پڑھنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ کو پڑھنی چاہیے۔